قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبرکوا بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج من او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلی بات تو یہ پیش کرنی ہے کہ کل سے ہمارے معہد کے ذمہ داران بہت خوش ہیں، کیونکہ مدرسے میں المعہد میں بمبئی سے کچھ اہم علماء کرام تشریف لائے، جن میں ہمارے محترم جناب مولانا شکیل احمد صاحب ہیں، جن کا بمبئی میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم فاروقی، جو شاخ ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی، جہاں کا معیار تعلیم اور نظام تعلیم و تربیت ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے بڑے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر میرٹھ سے ہمارے دوست مولانا عبدالاحد صاحب ندوی ہیں، ان کا ختیجۃ الکبریٰ میرٹھ میں ایک ادارہ ہے، وہ بھی ندوے کی شاخ ہے۔ اور ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد مزمل صاحب ندوی، جو بمبئی میں ایک جگہ ہے قسمت نگر، اور وہاں کی مسجد ہے تقدیر والی کرلا، بڑی مسجد ہے، حضرت مولانا وہاں کے امام و خطیب ہیں، اور اس جگہ پر رہ کر انہوں نے بہت سارے مدارس کے سفراء کی، ذمہ داروں کی، علماء کی تربیت کی ہے اور ان کو سنبھالا ہے۔ معہد کا قیام ہوا تو ہمارے معہد کے اساتذہ کرام نے اسی جگہ کو اپنی قیامگاہ بھی بنایا، خانقاہ بھی بنایا، اور پڑھنے لکھنے کی جگہ بھی بنائی۔ وہاں سب لوگوں کو آرام ملا۔ ہمارے دوست حضرت مولانا محمد اسرار صاحب ندوی برابر وہیں تشریف لے جاتے، آپ ان کے ساتھی بھی ہیں، اور مولانا بڑی مدارات کا اور محبت کا اور جو ضیافت کا اکرام کا اعلیٰ درجہ ہے اس سے پیش آتے ہیں۔ حکیم مولانا محمد یامین صاحب مفتاحی وہیں قیام کرتے، میں بھی حاضر ہوا کئی مرتبہ، میں بھی اس جگہ پر رہا۔ اب ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب، ہمارے دوست قاری محمد معاذ صاحب، مولانا نعمان صاحب بیٹھے ہمارے جامع سمیہ، یہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں۔ خود ہمارے ناظم صاحب بمبئی تشریف لے جاتے، تو جب تک مولانا مزمل صاحب کے پاس نہ جائیں تو سفر نامکمل اور ادھورا رہتا۔ یہ ہمارے مدرسے کے ساتھ، بلکہ اپنے مدرسے کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ معہد کے جو شروع سے وابستہ ہے۔ جب معہد کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی تعارف نہیں تھا، اس وقت میں مدرسے کا تعارف کراتے، اور ہمارے اساتذہ کرام کو، معہد کے رفقا کو وہ اپنے دل میں جگہ دیتے، اپنی پلکوں پر جگہ دیتے، وہ یہاں پر تشریف لائے۔ یہ معہد ان کا پرتپا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کل دو صوبائی سے یہاں کے ماحول میں بہت خوشی ہے کہ مولانا مزمل صاحب تشریف لا رہے ہیں، مولانا اسرار صاحب، مولانا یامین صاحب، قاری معاذ صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب، اور نائب صاحب نے مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بھی آج مولانا آئیں گے۔ ہم آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہاں کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا آپ کے لیے فرش راہ ہے۔ آپ ہمارے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور آپ کی تشریف آوری کو اس جگہ پر قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، یہ بچہ ہے، ایک گاؤں ہے ماجرے کے قریب، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، وہاں کے قریب ایک گاؤں ہے، اس بچے کا نام سہیل ہے، جس کا آپ نے بھی قرآن پاک مکمل کرایا۔ ان کے والد کا نام افتخار ہے۔ ان کے دادا نانا خاندان کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں بہت اجازت نہیں دیتے، پروگرام ہم بہت مختصر کرتے ہیں، مولانا درسگاہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ پروگرام آپ کے ادارے میں اتنا بڑا کیا گیا ہے، ورنہ مولانا صاحب پورا کرا دیتے ہیں، نائب صاحب دعا کرا دیتے ہیں، بات ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ سب لوگ بہت خوش ہیں۔ ایک تو قرآن پاک پورا ہوا، دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بچے نے 1.5 سال میں قرآن پاک مکمل کیا، اور تیسری خوشی کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اس کو یاد ہے۔ ابھی سے نہیں کہ یاد کرے گا اور اس کے لیے وقت لگائے گا، الحمدللہ۔ ہمارے دوست بیٹھے مولانا اسد صاحب ندوی، جو اس مدرسے کے بہت اچھے استاد ہیں حفظ کے، اور جنہوں نے فجر کی نماز میں مکمل قرآن پاک پڑھا ہے، ابھی پچھلے سال پورا ہوا تھا، وہ انہوں نے پڑھا ہے، ان کے پاس یہ پڑھتا ہے۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، سکون اور عافیت سے
ان کی زندگی کو مالا مال کرے. ان کے پاس ایک قرآن پاک پورا ہوا ہے. یہ ان کے والدین کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ان کے والدین نے کچھ نیکیاں کی ہوں گی اس طریقے کی کہ اللہ نے کے نعمت عطا کر دی. بے شک آپ قاری فرقان صاحب کو، قاری سلیمان صاحب کو لدھیانے جاتے ہیں، آپ ان کو کچھ تعاون دیتے ہوں گے، چندہ دیتے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مگر سن لو لدھیانے کے لوگوں، اس جگہ جو دولت لے کر جا رہے ہو آپ، یہ قرآن پاک. سہیل کے حافظ سہیل کے والد، ان کی والدہ ہوتی تو میں ان کو کہتا، ان کی پھوپھیوں کو کہتا، خالوں کو کہتا، اور میں ان کے بھائیوں کو بات کہتا ہوں جو یہاں پر آئے ہیں. جو آپ یہ دولت لے کر جا رہے ہو، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. کسی آدمی کا بچہ قرآن پاک حافظ ہو جائے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فخر کرنے کی چیز، رشک کرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ چیزیں قرآن پاک ہے. اللہ فرماتے قرآن پاک میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن پاک تمہارے لیے فخر کی اور تمہارے لیے عزت کی چیز ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے. یہ بچہ عمل کرتا رہا قرآن پاک کے اوپر، اور امید ہے مجھے ان بزرگوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑ رہی ہے. یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا عالم بنے گا، دین کا داعی بنے گا. اس سے کام نہ کرانا، اسے کسی کام میں نہ ڈالنا. آپ نیت کرو اس چیز کی کہ ہمارا بچہ دین کی خدمت کرے گا. آج چاروں طرف ارتداد پھیل رہا ہے، بچے مرتد ہو رہے ہیں، گھروں میں بے دینی آ رہی ہے. ہمیں مال نہیں چاہتا ہے. ہمارا بچہ اس کام کو کرے گا کہ جو کام پیغمبر علیہ السلام نے کیا، جس کے لیے پیغمبر نے مشقتیں جھیلی، پریشانیاں جھیلی. تو انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی نجات کا سبب بنے گا. خاندان کے ان لوگوں کو اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ جہنم سے نکلوائے گا، جنت میں داخل کرے گا. والدین کو اس کی برکت سے دو ایسے تاج ملیں گے کہ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑی ہوگی. دو ایسے جوڑے ملیں گے، ایک جوڑے کی قیمت دنیا سے بڑی ہوگی. سن لو اگلی بات، حدیث شریف میں آتا ہے یہ سہیل قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے گا، اس کی امی کا درجہ بلند ہوگا، ابا کا درجہ بلند ہوگا. دوسری آیت پڑھے گا اور درجہ بلند ہوگی. پڑھتا جائے گا، ماں باپ کا اونچا کتنا مقام ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قرآن پاک حاضر ہوگا، ایک شکل میں آئے گا نورانی، اور کرے گا یا اللہ یہ سہیل، یہ حافظ قرآن ہے، آپ اس کا اعزاز کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ کرامت کا لباس عطا، یہ لباس کچھ بھی نہیں جو آپ نے پہنا ہے، کرامت کا لباس عطا کریں گے. پھر قرآن پاک عرض کرے گا اللہ اس میں اضافہ کیجیے گا، تو اللہ کرامت کا تاج عطا کرے گا. اللہ الصمد، کیا درجے. پھر قرآن پاک عرض کرے گا یا اللہ آپ اس سے خوش ہو جائیے. اللہ فرمائے گا میرے قرآن پاک جہاں میں اس سے خوش ہو گیا ہوں. ہمارے استاد تشریف رکھتے ہیں، معہد کے مدیر، معہد کے بانی، بہت ساری کتابوں کے مصنف اور بہت سارے اداروں کے سرپرست تشریف رکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا مندی سے بڑی کوئی چیز نہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے حافظ قرآن پاک پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکانہ وہ ہے. اس لیے یہ اتنی بڑی دولت ہے جو آپ لے کر جا رہے ہیں، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حدیث قدسی ہے کہ جس بندے کو میں نے قرآن پاک دیا اور یہ سوچتا ہے اس سے بہتر دولت بھی کسی کے پاس ہے، اس نے میرے قرآن پاک کی توہین کی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جتنے جنت میں درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں حروف ہیں. جس بندے کے سینے میں قرآن پاک ہے وہ پوری جنت اپنے سینے میں لے لیتا ہے. یہ چیز رشک کے قابل ہے، فخر کے قابل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی، اور یہ اس مدرسے کی برکت سے ملی. اور یہ مدرسہ جو ہے یہ صرف قرآن پاک کی برکت سے یہاں تک پہنچا ہے. آج سے 36 سال پہلے جب حضرت مولانا نے ہم کو یہاں پر بٹھایا، مولانا اسرار صاحب ہیں، قاری سعید صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، جب بیٹھے چھپروں میں اس قرآن پاک کو لے کر، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، پنکھے نہیں تھے، لیپوں میں تیل نہیں تھا، کوئی کواڑ نہیں تھے کمروں پر، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. مولانا نے ہم کو بٹھایا کہ قرآن پاک پڑھاؤ یہاں پر بیٹھ کر. جب اس قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، بچے آئے اور جڑے. آج جو فیض قرآن پاک کا ہے، یہ جو برکت قرآن پاک کی ہے، قرآن پاک کہتا ہے مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کی خدا لا الہ الا اللہ. آج یہ مجمع سے درخواست کرتا ہے اپنے گھروں میں یہ بات لے کر جانا کہ سب لوگ قرآن پاک کا ادب کریں، قرآن پاک کی محبت کریں.
آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن پاک کو کھول کر بیٹھو، اس کی زیارت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور قرآن پاک کیا کہتا ہے اس کو سمجھو۔ قرآن پاک سب سے بالا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی بنیاد پر ترقی کی تھی، آج ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے موبائلوں کو لے لیا، ہم نے اخبارات کو لے لیا، ہم نے فلمی دنیا کو لے لیا، ہم نے کرکٹ کھلاڑیوں کو لے لیا، ہم نے سیاسی رہنماؤں کو لے لیا، ہم نے سود کو لے لیا، معاشرے میں سٹہ عام ہو گیا، معاشرے میں جوا عام ہو گئی، معاشرہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ آج ضرورت ہے کہ امت کا ایک فرد اس قرآن پاک کو پکڑے، اس کی تلاوت کرے راتوں کی تنہائیوں میں، اس کے معنی پر غور کرے، اور قرآن پاک جس چیز کا تقاضا کرتا ہے ان کو اپنے معاشرے میں لائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ برابر اپنے مدرسے کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ساتھ تمام بچوں کو قرآن علوم سے آراستہ کرے، اور ہم لوگ جو اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم گنہگار فقیر مجرم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔